وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میرا تذکرہ کرو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. فرشتوں کے درمیان جیسے بندے کا ذکر ہوتا ہے اس کی جزا میں اللہ کا ذکر بھی ویسا ہی ہوتا ہے. حدیث میں جیسے فرمایا کہ بندہ جب اپنے جی میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ لوگوں کے درمیان مجمع میں ذکر کرتا ہے، میرا تذکرہ کرتا ہے، میری بڑائی بیان کرتا ہے، تو میں بھی اس سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو تم مجھ کو یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي. اور میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ. میری ناشکری مت کرو. معلوم ہوا کہ اللہ کو یاد کرنا ہے شکر گزاری کے ساتھ، شکایت کے ساتھ نہیں. بہت سے ہمارے لوگ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، شکایت کے ساتھ. جب تکلیفیں آتی ہیں تو شکایت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ کیوں ڈال رہے تکلیف. لیکن جب نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے تو شکر کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، اللہ میرے اندر کیا ایسی خوبی ہے جو تو نے اتنا عطا کیا. کبھی ایسا بولتا ہے؟ کیا ہم ایسا بولتے ہیں اللہ میرے اندر ایسی کوئی خاص بات تو ہے نہیں، میں تو بڑا کمزور، نکما، نالائق، ہر ڈکشنری میں اتنے الفاظ ہیں، کوئی بھی مجھ سے چوکنے والے نہیں، پھر بھی تو نے یہ سب کچھ مجھ کو عطا کیا جبکہ میرے پاس اس کا استحقاق نہیں تھا، میں حقدار نہیں ہوں اس کا. اللہ تو بڑا سخی ہے اس لیے تو نے عطا کیا ہے، یہ نہیں کہ میرا حق تھا، یہ تیری سخاوت ہے، میرا استحقاق نہیں ہے، یہ تیری رحمت ہے، میری لیاقت نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ انسان اللہ سے ملنے والی چیزوں کو اپنی لیاقت سمجھتا ہے. میں لائق ہوں اس لیے دے رہا اللہ، اسی لیے جب نہیں ملتا ہے تو شکایت پیدا ہوتی ہے. دیکھیے ایک انسان مثال کے طور پر کسی چیز کا تسلسل شکایت پیدا کرتا ہے محرومی پر. آپ اس کو کوشش کیجئے، دیکھیے تجربہ کر کے. ایک آدمی راستے پر بیٹھا ہوا فقیر ہے، آپ کے گھر کے باہر بیٹھتا ہے کہیں گلی کوچے میں، آپ اس کو 10 روپیہ دیجئے، بہت بہت شکریہ مائی باپ، آپ کا شکریہ پہلے دن ادا کرے گا. آپ اس کو 1 مہینے تک دیتے رہیں لگاتار، پھر روک لیجئے، جب آپ جائیں گے گھورے گا آپ کو، آپ بغیر دی جب جائیں گے، کیونکہ اب اس نے اپنا حق سمجھ لیا کہ روزانہ دینا چاہیے. تو جب آپ اس کے بعد اس کو نہیں دے رہے ہیں تو اب کیا کرے گا وہ؟ کیا دے رہے نہیں آج کل، کیا ہو گیا، غریب ہو گئے کیا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو. اس کے اندر شکایت پیدا ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ نعمتوں کا تسلسل آدمی کے اندر ایک غلط فہمی پیدا کرتا ہے کہ میں لائق ہوں اور مجھ کو ملنا چاہیے. اگر وہ ہر نعمت پر اللہ کی طرف اس احساس کے ساتھ متوجہ ہو کہ میری لیاقت نہیں ہے، میں لائق نہیں ہوں، پھر بھی اللہ دے رہا، اللہ کا کرم ہے، تو کسی دن اگر اللہ نہ دے تو شکایت پیدا نہیں ہوگی. کوئی بات نہیں، مالک وہ ہے، اب تک دیا وہی بڑی بات ہے، اگر آج نہیں دیا کوئی بات نہیں. ہاں ہم اسی سے مانگیں گے لیکن ہم شکایت نہیں کریں گے. شکایت کب پیدا ہوتی ہے؟ شکایت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب حقدار سمجھتا ہے اپنے آپ کو. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي. اور میرا شکر کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ. میری ناشکری مت کرو. دونوں چیزیں بیان کی. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان میں دونوں چیزیں جمع بھی ہو جاتی ہیں.
ملا تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ملا کیا اللہ ایسا کیوں کیا، تو شکایت بھی کرتا ہے۔ تو شکر کر، شکایت مت کر، کہ تیری زندگی پوری شکر والی ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر والی ہونا چاہیے، اور اللہ کو یاد کریں تو کبھی اللہ کی شکایت کے ساتھ یاد مت کر، اللہ کو یاد کریں تو اللہ کے شکر کے ساتھ یاد کر، ناشکری نہیں۔ اور آپ دیکھیے عربی زبان میں ناشکری کے لیے کفر کا لفظ آتا ہے۔ ناشکری کے لیے کیا لفظ ہے عربی میں؟ کفر، کیونکہ وہ ایک اعتبار سے انکار ہے اللہ کی رحمت کا۔ ناشکری کیوں کر رہا ہے؟ ایک اعتبار سے وہ انکار ہے، اور ایک اعتبار سے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات اور احسانات پر پردہ ڈالنا ہے، کیونکہ کفر کے معنی پردہ ڈالنے کی بھی ہوتے ہیں، چھپانے کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے کفار کسان کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو زمین میں وہ بیج ڈالتا ہے، اس پہ مٹی ڈال دیتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے زمین میں۔ تو ناشکری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی خوبیاں، اس کو چھپا دینا، جو کچھ لیا اللہ سے سب بھلا دینا، مٹی میں ملا دینا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیشہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اور یہ یاد کیسی ہونا چاہیے؟ شکر گزاری کے احساس کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی عظمت کے احساس کے ساتھ، اپنی محتاجی کے احساس کے ساتھ، اپنی لیاقت اور استحقاق کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر، اپنے عیوب پر نگاہ کے ساتھ، اللہ کے کمالات پر نگاہ کے ساتھ، چاہے وہ اللہ کو یاد کرنا ہو یا اللہ سے دعا کرنا۔